پیارے بچوں، السلام علیکم۔ آپ میں سے کسی بچے نے 2-3 دن قبل یہ درخواست کی تھی کہ 10ویں کلاس کا اردو اے کا کوشچن پیپر بھی آپ حل کر دیں یا اس کو ظاہر کریں، تو لہٰذا میں نے یہ 2025 کا جو فروری میں ہوا تھا 2025 میں یہ کوشچن پیپر ہمارے سامنے ہے۔ آج اس کو حل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ دیکھیے، آپ پہلے چند ہدایات دی گئی ہیں، ان کو غور سے دیکھیں۔ اس کوشچن پیپر میں 18 سوالات ہیں اور 11 صفحات ہیں، یعنی 11 پیج ہیں اس میں۔ آپ جانچ کے لیے اس سوال نامے میں چھپے صفحات کی تعداد 11 ہے۔ آپ دیکھ لیجئے کہ سوال نامے میں چھپے سوالات کی تعداد 18 ہے۔ سوال نامے کی داہنی طرف چھپا کوشچن پیپر کو کوڈ نمبر طالب علم اپنی جوابی کاپی کے ٹائٹل صفحہ پر لکھنا لازمی، یعنی سوالات کو سوال کا نمبر ضرور لکھیں۔ کسی بھی سوال کا جواب لکھنے سے پہلے سوال کا سیریل نمبر جوابی کاپی پر ضرور لکھیں۔ سوال نامہ پڑھنے کے لیے 15 منٹ کا وقت دیا گیا ہے۔ سوال نامے کو صبح 10:15 بجے تقسیم کیا جائے گا اور 10:15 سے 10:30 بجے تک طلبہ صرف سوال نامہ پڑھیں گے۔ اس وقفے کے دوران، یعنی اس مدت میں، کاپی پر کچھ نہ لکھیں، یعنی 15 منٹ پڑھنے کے لیے گیا ہے اور 10:30 بجے کے بعد ہی آپ کوشچن پیپر کو آنسر شیٹ پر لکھنا شروع کریں۔ دیکھیے دیا ہوا اردو کورس اے، کل نمبر 80، یعنی 20 نمبر انٹرنل مارکس ہے اور وقت دیا ہوا ہے 3 گھنٹے، اور اس میں دیا ہوا ہے 25 اے۔ اب ہم پلٹ کے دیکھتے ہیں، کوشچن نمبر پڑھنا شروع کرتے ہیں۔ اس میں کچھ ہدایتیں بھی ہیں، یعنی اس سوال نامے میں کون سے کیا دیا ہوا ہے۔ دیکھیے انگلش میں ہم پڑھتے ہیں جنرل انسٹرکشن۔ سیکشن اے میں کوشچن 1 سے لے کے 4 تک، اس کے بعد ہے سیکشن بی میں 5 سے 9 تک، سیکشن سی میں 10 سے 14 اور سیکشن ڈی ہے 15 سے 18 سوالات ہیں اس میں۔ تو اب یہ دیکھیے، سب سے پہلا ہے کوشچن نمبر 1 میں، مندرجہ ذیل غیر درسی نثری اقتباس کو غور سے پڑھیے اور اس کے نیچے دیے گئے سوالات کے جواب لکھیے۔ غیر درسی کا مطلب یہ ہے کہ یہ اقتباس جو پیسج ہے یہ آپ کی کتاب کا نہیں ہے، باہر سے لیا گیا ہے۔ اب اس کو چاہو تو میں اس کو پڑھ بھی سکتا ہوں، پڑھیں گے تو اور تھوڑا وقت لگے گا، لیکن پڑھ دیتا ہوں۔ ایک، سب میوزیم دیکھنے لگے، یہاں ہر قسم کی چیزوں کے لیے الگ الگ کمرے اور گیلریاں بنائی گئی ہیں۔ ایک گیلری میں مجسمے، دوسرے میں قیمتی پتھر، تیسری میں برتن وغیرہ ہیں۔ ایک کمرے میں سالار جنگ کی ذاتی اشیاء کی بھی نمائش کی گئی ہیں۔ ان میں ان کی پیش کیے جانے والے تمغے، زردوزی کی شیروانیاں اور خوبصورت مسند ہے۔ اسی کمرے میں سالار جنگ سوئم میر یوسف علی خاں کی ایک بڑی تصویر بھی ہے۔ ساتھ ہی نواب صاحب کے کپڑے، کتابیں، فرنیچر اور دیگر اشیاء بھی دیکھی جا سکتی ہیں۔ میوزیم میں 2 یا 3 صدی کا گوتم بدھ کا مجسمہ اور مختلف مذاہب کے دیوی دیوتاؤں کے پتھر، کانسے اور لکڑی سے بنی ہوئی مورتیاں بھی موجود ہیں۔ ان کے علاوہ اٹلی، جرمنی اور فرانس سے خریدے گئے کچھ مشہور مجسمے بھی ہیں۔ اب سوال آیا، یہ جو اقتباس ہے یہ 8ویں جماعت میں ایک چیپٹر ہے میوزیم کے بارے میں، اور یہ حیدرآباد میں جو میوزیم ہے اسی کا اس میں تذکرہ ہے، اسی میوزیم کے بارے میں لیا، وہیں سے لیا گیا، اسی کتاب سے۔ کتاب کا نام ہے دور اور پاس۔ سوال نمبر 1، میوزیم کس گیلری میں قیمتی پتھر ہیں، اور درج ذیل متعادل جواب میں سے صحیح کا جواب دیے۔ اس میں ہے کہ میوزیم کے کس گیلری میں جواب ہے، تو اس میں ہے جواب دوسری میوزیم لکھا، پہلے سوال میں لکھا ہوا ہے کہ اس میں گیلری میں کس میں لکھا ہوا ہے، تو پہلے بی جواب ہے اس کا، کہ دوسری میوزیم۔ سوال نمبر، یہ دیکھیے سوال نمبر 2، درج ذیل میں 3 چیزوں کی صفت خوبی بیان کی گئی ہے۔
ان میں سے وہ ایک چیز تلاش کر کے لکھیے جس کی صفت نہیں بتائی گئی ہے۔ جس کی صفت نہیں بتائی گئی ہے وہ ہے زردوزی، یعنی جواب سی ہے، زردوزی کی شیروانی۔ اس کے بعد ہے سوال نمبر 3، سوئم کے کیا معنی ہیں؟ اس کا جواب ہے سوئم کے معنی ہے تیسرا۔ نمبر 4 ہے گوتم بدھ کا مجسمہ کس صدی کا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب بھی ہے کہ تیسری صدی کا اس میں دیا ہوا ہے۔ سوال نمبر 5، میوزیم میں کس ملکوں کے مشہور مجسمے ہیں؟ کن ملکوں کے مشہور مجسمے ہیں؟ 3 ملکوں کا ذکر ہے اس کے اندر، یہ ہے اٹلی اور جرمنی اور فرانس، 3 ملکوں کے لکھے ہوئے ہیں۔ اب آیا سوال نمبر 2، ذیل غیر دیسی شعری اقتباس کو پڑھیے۔ یہ ایک نظم ہے، یہ بھی 8ویں جماعت کی کتاب سے لیا گیا ہے۔ دیکھیے میں اس نظم کو پڑھ دیتا ہوں۔ برسات کا بج رہا ہے ڈنکا، ایک شور ہے آسماں پہ برپا، پانی سے بھرے ہوئے ہیں جل تھل ہے، گونج رہا ہے جنگل، کرتے ہیں پپیہے پیہو پو اور مور چنگھارتے ہیں ہر سو، کوئل کی کوک جی لبھاتی، گویا ہے دل میں بیٹھ جاتی، میڈک جو ہے بولنے پہ آتے، سنسار کو سر پہ ہیں اٹھاتے۔ یہ نظم کا ایک حصہ ہے اور اسی پہ مبنی سوالات ہیں۔ دیکھیے اس کے اندر سوال نمبر 1، اقتباس میں کتنے پرندوں کے نام آئے ہیں؟ اس کا جواب لکھیے۔ اس میں 3 پرندوں کے نام آئے۔ دیکھیے شروع میں لکھا ہوا ہے کہ کوئل، مور، اور اس کے اندر پپیہے، برسات در گونج رہا ہے، پپیہے پیہو پیہو مور چنگارتے ہر سو، کوئل۔ تو 3 پرندوں کا نام ہے۔ اب آیا سوال نمبر 4، ہم دوسری جانب دیکھتے ہیں۔ سوال نمبر 4، جنگل گونجنے کی کیا وجہ ہے؟ جواب اس کا ہے کہ جنگل گونجنے کی کیا وجہ ہے؟ 2 کا جواب ہے پانی کا بھرنا ہوا ہے۔ جواب نمبر 2، سنسار کو سر پہ کون اٹھا رہا ہے؟ ایک لفظ میں جواب لکھیے۔ سنسار کو کون اٹھا رہا ہے؟ میڈک۔ اور اس کے بعد سوال نمبر 4، برسات میں آسمان کا کیا حال ہے؟ برسات میں آسمان میں شور ہو رہا ہے۔ اس کے بعد سوال نمبر 5 ہے، کوئل کی کوک دل میں کیوں بیٹھ جاتی ہے؟ اس کوئل کی کوک جی لبھانے والی ہے، اس لیے دل پہ بیٹھ جاتی ہے۔ اب آیا سوال نمبر 3، یہ کتاب کا ہے، مجھے کسی کام کی وجہ سے دیر ہو گئی، بھولا جو سبق ہے آپ کا، جس کو راجندر سنگھ بیدی نے لکھا ہے، اسی سبق سے یہ اقتباس لیا گیا ہے۔ اب میں سیدھے اس کے سوال پڑھتا ہوں۔ سوال نمبر 1، یہ اقتباس افسانہ بھولا سے لیا گیا ہے، اس کے مصنف کون ہیں؟ جی میں نے پہلے ہی بتا دیا، راجندر سنگھ بیدی، سی اس کا جواب ہے۔ سوال نمبر 2 دیکھیے، اقتباس میں لکھی ہوئی باتیں کون کہہ رہا ہے؟ ذیل اقتباس میں جواب لکھیے۔ کون کہہ رہا ہے؟ ماموں جی، ماموں کہہ رہے ہیں مجھے دیر ہوئی آنے میں۔ سوال نمبر 3، اقتباس میں لفظ تاریکی کا کیا مطلب ہے؟ لفظ تاریکی کا مطلب ہے اندھیرا۔ سوال نمبر 4، سڑک پر بھولا کس حال میں تھا؟ سڑک پر بھولا رات کے وقت میں ہاتھ پہ بتی لیے ہوئے کانٹوں میں الجھا کھڑا تھا۔ سوال نمبر 5، مسافر کے راستہ بھول جانے کے بابا جی نے کیا وجہ بتائی؟ بابا جی نے بتایا کہ جب دن میں کوئی کہانی سنتا ہے تو مسافر راستہ بھول جاتے ہیں۔ سوال نمبر 4 دیکھیے آپ، یہ سوال نمبر 4 آپ کی کتاب کی ایک نظم کا ہے، وہ نظم آپ نے پڑھا ہوگا۔ نظم کا نام ہے جلوہ دربار دہلی، اور اس نظم کو لکھا ہے اکبر الہ آبادی نے۔ اچھے کو بھٹکا دیکھا، بھیڑ میں کھاتے جھٹکا دیکھا، منہ اگرچہ لٹکا دیکھا، دل دربار سے اٹکا دیکھا، ہاتھی دیکھے بھاری بھرکم، ان کا چلنا کم کم تھم تھم، زرنی جھولے نور کا عالم، میلوں تک وہ چھم 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 چھم۔ یہ اقتباس جلوہ دربار دہلی سے لے گیا ہے۔ اس کے شاعر کا کیا نام ہے؟ میں نے ابھی گفتگو میں بتا دیا کہ اس شاعر کا نام ہے
अकबर इलाहाबादी। सवाल नंबर 2, अच्छे अच्छों से क्या मुराद है? जवाब है बड़े बड़े लोग, ए जवाब है इसका। सवाल नंबर 3, मुंह लटकाने के बावजूद लोगों के दिल में क्या अटका हुआ था? मुंह लटकाने के बावजूद लोगों के दिल में अटका हुआ था दरबार, दरबार अटका हुआ कि दरबार को देखें। सवाल नंबर 4, हाथी किस तरह चल रहे थे? हाथी किस तरह चल रहे थे? रुक रुक कर चल रहे थे। सवाल नंबर 5, शायरों ने जर्री झूलों के बारे में क्या बताया? एक जुमले में लिखिए। रोशनी बहुत ज़्यादा थी जो दूर दूर तक फैली हुई थी। ये आया जवाब। अब आया सवाल नंबर 4 ख़त्म हो गई है, अनसीन पैसेज। अब आया सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 में ये मज़ामीन दिए हुए हैं जिन्हें 250 से 300 अल्फाज पर लिखना है। आलूदगी एक संगीन मसला, वक्त की अहमियत, मेरा पसंदीदा खेल। ये 10 नंबर का है। उसके बाद सवाल नंबर 6, स्कूल में इजाफी क्लासों का इंतज़ाम यानी एक्स्ट्रा क्लास लगाने के लिए एक दरख्वास्त लिखी, ये 4 नंबर का है। या बड़ी बहन को ख़त लिखकर अपनी तालीमी सरगर्मियों के बारे में लिखिए कि आपकी पढ़ाई किस तरह चल रही है। सवाल नंबर 7, अल्ताफ़ हुसैन हाली के नसर निगारी, 100 अल्फाज लिखिए। या भोला या मंगू कोचवान के किरदार पर नोट लिखिए। ये सब किताब के हैं। सवाल नंबर 8, असगर गोंडवी की शायरी पर लिखिए। या नज़्म वो देश से आने वाला, इसके बारे में। सवाल नंबर 11, इल्म बयान और इल्म बदी से मुतालिक चंद सवालात हैं। नंबर 1, इस शेर को गौर से पढ़िए और सवाल का जवाब लिखिए। नाजुकी उसके लब की क्या कहिए, पंखड़ी एक गुलाब की सी है। इस शेर में किस चीज़ को तशबीह दी गई है? लब को। नंबर 2, किस चीज़ से तशबीह गई है? गुलाब की पंखड़ी से। सी, तशबीह की क्या वजह है? तो नाजुकी। सवाल नंबर 2, 11 का 2 दे, किसी बात को पोशीदा रखकर कहने या मख्फी इशारा करने को क्या कहते हैं? यानी पोशीदा तौर पर इशारा करने को कहते हैं। सी जवाब है किनाया। अब आइए सवाल नंबर 11 का बी तीसरा देखिए, तलमी किसे कहते हैं? तलमी की तारीफ लिखिए। तलमी कहते हैं, नंबर बी उसका जवाब होगा, किसी मशहूर वाक़या की तरफ इशारा करना तलमी कहलाता है। सवाल नंबर 12, मुहावरों और कहावतों को जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। सिर्फ 4 को। नाम रोशन करना, हवा से बातें करना, आंखें फेरना, मछली की जाए को तैरना, कौन सिखाए, लाख का घर खाक हो गया, चोर की दाढ़ी में तिनका। इनको जुमलों में इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 2, किसी एक के पीछे कोई वाक़या या कहानी ज़रूर होती है, किस में होती है? कहावत, यानी बी उसका जवाब। अब हमारे सामने है क्वेश्चन नंबर 13, रमूज़ औक़ाब से मुतालिक दर्ज झैल सवालों का जवाब लिखिए। 13 में 2 सवाल हैं। ये देखिए, नंबर 1, वो निशान बनाइए जो जुमले में हैरत का इजहार करने के लगाया जाता है। नोट ऑफ एक्सक्लेमेटरी साइन, ये देखिए लिया हुआ है। ये वो निशान है जो हैरत के इजहार के लिए लगाया जाता है। सवाल नंबर 2, इस अलामत को क्या कहते हैं जो किसी शख्स या बात की तफसील बताने से पहले लगाते हैं? इसको जवाब सी है, राब्ता। जी, उसका निशान ये 2 नुक्ते करके लगा हुआ है, ये राब्ता है। सी जवाब है इसका। अब आया सवाल नंबर 14, शेरी इस्तेलाहात के बारे में दिए गए सवालों का जवाब लिखिए। दर्ज झैल शेर के काफ़िए बताइए। आप तो जानते हैं कि रदीफ़ और काफ़िया होता है शायरी में, गज़ल में। तो एक होता है रदीफ़ जो पहले होता है और काफ़िया सबसे आखिर में। दर्द मिन्नत कशे दवा न हुआ, मैं न अच्छा हुआ बुरा न हुआ। न हुआ दोनों मिसरों में है, तो ये तो हो गया रदीफ़। और उससे पहले है दवा और दूसरे मिसरे में है बुरा, तो ये हो गया काफ़िया। तो ये जवाब होगा दवा और बुरा, ये हो गया काफ़िया। अगर आता कि रदीफ़ बताइए तो ना हुआ ये लिखते हैं। सवाल नंबर 2, गज़ल के आखिरी शेर को क्या कहते हैं? गज़ल के आखिरी शेर को, जिसमें शायर अपना तखल्लुस बयान करता है, आखिरी शेर को मक्ता कहते हैं। पहले शेर को
مطلع کہتے ہیں، دوسرے کو حسن مطلع کہتے ہیں، اور دیکھو آخری شعر کو مقطع کہتے ہیں۔ ہو گیا سوال نمبر 15۔ درج ذیل سوالات میں سے 2 سوالوں کا جواب لکھیے۔ کہانی سنتے وقت بھولا خوش کیوں نہیں تھا؟ سوال نمبر 2، منگو کوچوان کی انگریزوں سے نفرت کی کیا وجوہات تھی؟ سوال نمبر 3، سلما اور کشن کمار کی مشقیں کسنے کا کیا سبب تھا؟ سوال نمبر 4، مخلوط زبان کا کیا مطلب ہے؟ یہ 4 سوالات میں سے کسی 2 سوال کا جواب آپ کے پڑھائے گئے اسباق پہ ہیں یہ، اور ان کا جواب آپ کو معلوم ہے اور یہی جواب لکھنا ہے۔ سوال نمبر 16 دیکھیے، سوال میں سے 2 سوالوں کا جواب لکھیے۔ ذوق کے اس شعر کا مطلب لکھیے۔ لائی حیات آئے قضا لے چلی چلے، اپنی خوشی نہ آئے نہ اپنی خوشی چلے۔ تو اس شعر کا مطلب لکھنا ہے۔ یہ ابراہیم ذوق کی غزل کا پہلا شعر ہے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ مطلع کہتے ہیں، تو پہلا ہی شعر ہے یہ۔ نمبر 2، شاد عظیم آبادی کی غزل میں نایاب ہیں ہم کا کیا مطلب ہے؟ کوشچن نمبر 3، نظم گرمی اور دیہاتی بازار میں شاعر کس طرح کی منظر کشی کی ہے؟ سوال نمبر 4، نظم او دیس سے آنے والے بتا کہ شاعر نے وطن سے آنے والے شخص سے کئی سوالات کیے ہیں، ان میں سے کوئی 2 سوال بتائیے۔ یہ 4 سوالات تھے، ان 4 میں سے 2 کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 17، درج ذیل سوالات میں سے 2 سوالوں کا جواب لکھیے۔ یہ گلزار اردو کے سوالات ہیں، یہ 4 ہیں، 4 میں سے 2 لکھنے ہیں۔ گلی ڈنڈا کے کھیلوں کا راجا کیوں کہتے ہیں؟ افسانہ 2 فرلانگ لمبی سڑک میں بڑے آدمی کے استقبال کا کیا منظر بیان کیا گیا ہے؟ افسانہ اندیوتا میں مصنف نے کال کا زمانہ ذمہ دار کسے بتایا ہے، اس کی وجہ کیا بتائی ہے؟ سوال نمبر 4، مولوی عبدالحق نے نور خاں کو گدری کا لال کیوں بتایا ہے؟ تو یہ 4 سوالات تھے، ان 4 میں سے کسی 2 کا جواب آپ کو لکھنا ہے۔ سوال نمبر 18واں سوال اور آخری سوال ہے یہ، ذیل میں سے کسی ایک صنف کے بارے میں لکھیے۔ افسانہ کے بارے میں، یا غزل کے بارے میں، یا نظم کے بارے میں، ان تینوں میں سے کسی ایک پر تفصیل سے روشنی ڈالیے۔ ہو سکتا ہے اگلی دفعہ کوئی اور بدل کے آ جائے، رباعی کے بارے میں آ جائے، قصیدہ کے بارے میں آ جائے، اور مرثیہ کے کوئی اور صنف کے بارے میں، لیکن افسانہ، غزل، نظم کسی ایک پر لکھنا ہے۔ اس طرح سے 18 سوالات مکمل ہوئے۔ اسی کی مناسبت سے آپ کو اپنے سوالات کی تیاری کرنی ہے، اور انشاءاللہ پیپر اچھے ہوں گے، اور یہی پیٹرن ہوگا۔ شکریہ۔